معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ معزز سامعین، سفر کے مہینے میں بہت سے لوگ من گڑت باتیں اور کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، جو کہ تمام غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، کاروبار نہ کرو، نیا کاروبار شروع نہ کرو، ناکام ہو جائے گا، اور اچھے اچھے کام ان کی ابتدا نہ کرو، ناکام ہو جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام باتیں غلط ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور بات مشہور ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے جانے پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے اور من گڑت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی۔ اور کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری سے آخری غسل اسی مہینے میں کیا تھا اور بدھ کا دن تھا۔ یہ بات بھی غلط اور من گڑت ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی۔ ہاں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بخار کی ابتدا اسی مہینے کے آخر میں ہوئی تھی، یہ بات ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس مہینے پہ کہ مہینہ اس سے کوئی منحوس نہیں بنتا اگر ایسا ہو جائے، ورنہ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا۔ کیا ربیع الاول کا مہینہ منحوس ہوا؟ اس مہینے کو اب منحوس کہیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جمعے کا دن مبارک دن ہے، حدیث مبارکہ میں اس دن کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اسی دن یعنی جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے اور جمعے کے دن وفات بھی ہوئے تھے۔ جمعے کے دن قیامت بھی قائم ہوگی، یعنی سارے لوگ مر جائیں گے، اور جمعے کے دن دوبارہ بعد الموت ہوگی، سارے لوگ جمعے کے دن ان سارے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھو، اس حدیث میں دو باتیں ہماری مقصود ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن وفات ہوئے تھے اور قیامت بھی جمعے کے دن برپا ہوگی، یعنی سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو کیا اس کی وجہ سے یہ جمعے کا دن منحوس ہو جائے گا؟ اب اس جمعے کے دن کو منحوس کہیں گے؟ بلکہ اس طرح ہرگز نہیں، کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی کی بیماری اور مرض کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس مہینے کے فضائل میں بیان کرنے لگا ہوں، سن لیجئے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ، اس مہینے کا مکمل نام ہے سفر المظفر، اس کا معنی ہے کامیابی کا مہینہ۔ ایک اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی تھی، اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ تو کیا کتنی فضیلت والی مہینہ ہے کہ اسی دن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں شادی نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ شریعت کو زیادہ جانتے ہیں۔ نمبر 2، اسی مہینے میں جنگ خیبر ہوئی تھی اور خیبر فتح ہوا تھا، کتنی فضیلت والی بات ہے۔ 16 قلعے تھے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ تو سارے صحابہ کرام ان کی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن صبح ہوتی ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آنکھوں کی بیماری تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ آنکھیں اس کی ٹھیک ہو گئی، درست ہو گئی، بیماری آنکھوں کی بالکل ختم ہو گئی، اور جا کے وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ نمبر 3، مرحب، یہ ایک یہودی تھا وہاں پر،
اور یہ خیبر میں بہت بڑا شیر سمجھا جاتا تھا۔ خیبر کا بہت بڑا آدمی تھا، اس کی لوگ بہت عزت اور قدر کرتے تھے۔ اس مرحب کو بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا اسی مہینہ میں۔ نمبر 4، پیغمبر مبارک کی بیماری اور آخری وقت میں جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، 17 دن نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں۔ یہی سفر کا مہینہ تھا، اور آپ علیہ السلام پانچویں بات، آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول بنایا تھا اسی مہینہ میں، اور یہ اعزاز دیا تھا کہ میرے موجودگی میں یہ امام بھی بنا اور امام بن گیا، اور میرے بعد بھی یہ آپ لوگوں کا امام ہوگا اور خلیفہ اول ہوگا۔ تو دیکھو دوستو، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس مہینے کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ کسی حادثے کی وجہ سے اس مہینے کی عزت اور تقدس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی منحوس نہیں ہے، یہ ساری باتیں من گڑت اور بے جا ہے۔ بلکہ یہ مہینہ، اس مہینے میں آپ شادی بیاہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی کام کر سکتے ہیں، کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔